یہ راتیں خاص طور سے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی راتیں ہیں۔ مانگنا عظیم عبادت ہے، اللہ سے مانگنا عظیم عبادت ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، مانگنا یعنی اللہ سے مانگنا یہ عبادت کا مغز ہے۔ اور ایک روایت الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ اور ایک حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا جس بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس پر مانگنے کا دروازہ کھولتے ہیں، اس کو خوب مانگنے کی توفیق ملتی ہے۔ اس لیے ان راتوں کو غنیمت جان لو اور مانگنے کی عادت بناؤ، زندگی بھر کے لیے اللہ سے مانگ کے رکھو۔ اور اس یقین کے ساتھ کہ کوئی مانگنا انشاءاللہ رد نہیں ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جب بھی مانگتا ہے یا تو اللہ تعالیٰ وہی دیتے ہیں جو اس نے مانگا، یا اس کے بجائے کوئی آنے والی مصیبت اس کو دور فرماتے ہیں، اور یا پھر اس دعا کو تو قبول فرماتے ہیں لیکن دنیا میں دینے کے بجائے آخرت میں عطا کرتے ہیں۔ جیسے کوئی چھوٹا بچہ اپنے والد سے مانگے، والد کے پاس ہے اور بچے ہی کے لیے ہے، لیکن والد کبھی نہیں دیتا، بعض مرتبہ نہیں دیتا۔ کیوں؟ اس نے کہ والد سمجھے اس وقت تو اس کے بغیر اس کا کام چلے گا، لیکن میرے بعد یا کچھ زمانے کے بعد اس کو بڑی اس کی ضرورت ہوگی، اس لیے وہ کیا رکھتا ہے؟ اپنے بچے کے لیے ذخیرہ رکھتا ہے۔ پھر جب بچے کو وہ اخیر میں جو وہ جوان ہو گیا، سارا کا سارا مل گیا، تو بچے کو کس قدر خوشی ہوگی؟ بلکہ اب اس کو خوشی ہوگی کہ میرے ابا نے اس وقت مجھے جو نہیں دیا تھا تو اچھا تھا وہ، اگر اس وقت ملتا تو پتہ نہیں میں کیا کرتا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ بہت کچھ بندوں کو اللہ اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، ان کو تعجب ہوگا کہ ہم نے ایسا کیا کیا تھا۔ اللہ جل شانہ فرمائیں گے کہ بھائی تم نے فلاں 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 موقع پہ کچھ مانگا تھا، بندے عرض کریں گے جی مانگا تو تھا، ملا تھا؟ عرض کریں گے پروردگار بظاہر ملا تو نہیں تھا، تو اللہ جل شانہ فرمائیں گے اصل میں نے وہاں دینے کے بجائے تمہارے لیے یہیں کے واسطے ذخیرہ کر رکھا تھا۔ حدیث میں آتا ہے اس وقت وہ بندے تمنا کریں گے کاش کہ ہماری کوئی دعا دنیا میں قبول ہی نہ ہوئی ہوتی، انہیں دنیا میں اس کی قبولیت کا کوئی اثر ظاہر ہی نہ ہوا ہوتا، سارا کا سارا آج ملتا۔ اس لیے اس یقین کے ساتھ مانگا کریں کہ میری کوئی دعا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رد نہیں کرے گی۔ مانگنے کے لیے کوئی وقت نہیں، جب چاہو مانگو۔ البتہ کچھ مخصوص اوقات ہیں جس میں قبولیت کی زیادہ امید ہے، ان میں سب سے قیمتی وقت جو ہے وہ رات کا آخری تہائی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی سائل مانگتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، باہر سے صدا دیتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بڑا رئیس بادشاہ، اس کو سخاوت کا جوش آتا ہے، وہ خود کہیں سلے پہ چڑھ گیا مائک پہ، ارے بھائی جس کو جو کچھ چاہیے آؤ لے جاؤ۔ ہوتا ہے نا کبھی ایسا، بلا تشبیہ۔ رات کا جو آخری تہائی ہوتا ہے اس میں اللہ کی شان کے مطابق کچھ اسی طرح کا معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ ادھر ہی سے فرماتے ہیں بھائی ہے کوئی مانگنے والا، پھر کچھ چیزوں کی نشاندہی بھی کرتے ہیں جو سب سے زیادہ اہم ہے۔ ان میں کیا ہے؟ حل من مستغفر، ہے کوئی گناہوں کی معافی چاہنے والا، اس کو کیا کروں؟ معاف کروں۔ ظاہر بات ہے گناہوں کی معافی تو ہمارے لیے سب سے اہم مسئلہ ہے۔ اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی وہ حدیث جو کئی بار آئی کہ حضرت عائشہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
اگر مجھے پتہ چل جائے کہ آج لیلۃ القدر ہے تو میں کیا مانگوں؟ خاص چیز. تو آپ نے کیا فرمایا؟ معافی مانگو. اور الفاظ بھی سکھلائے، یہ کہو اللہ سے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اے اللہ، آپ کا نام عفو ہے نا، اللہ کے 99 ناموں میں سے، یا عفو. تحب العفو، آپ معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں. فاعف عنی، اے اللہ مجھے معاف کر دے. تو اس لیے یہ جو معاملہ ہے آخری تہائی کا، یہ رمضان کے ساتھ خاص نہیں، یہ تو ہمیشہ چلتا ہے، ہر رات میں، رات کی آخری تہائی میں. شب قدر کی جو خصوصیت ہے وہ پوری رات کی ہے، اور شب قدر اخیر عشرے میں ہوتی ہے. ابھی بعض دوست کہتے تھے کہ بھائی صبح جو ہے دعا کرنے کا موقع انفرادی کم ملتا ہے. دیکھو ماشاءاللہ کچھ کا کیا جذبہ، اور کچھ اس انتظار میں ہوتے ہیں جہاں وطر کھڑی مکمل ہو گئی فوراً دوڑ کے آگے اور دسترخوان پہ جم کر بیٹھ گئے. یعنی کچھ کی تو طلب یہ کہ بھائی ہم کو مانگنے کا زیادہ موقع ملے، اور کچھ کا معاملہ یہ کہ جہاں سلام پھیرا فوراً پہلی نمبر پر دسترخوان پہ آپ کر پہنچ گئے. ٹھیک ہے، سحری کھانا بھی سنت ہے، اس پر بھی اپنا انشاءاللہ اجر ملے گا، لیکن سحری کے لیے اتنا وقت نکالو جو سحری کی ضرورت ہے. 10 منٹ 15 منٹ بہت ہے. اب اگر نماز وطر تقریباً 3:30 بجے ختم ہوتی ہے، یا 3:35 پہ 3:35 پہ ہوتی ہے نا تقریباً، تو 25 تو ہو گئی یہ، اور 20 ہو گئے، وہ کتنے ہو گئے؟ 35 گھنٹہ. اور کھانے میں کتنے میں لگ جائیں گے؟ 15-20 مان لیجیے. تو 25 منٹ کچھ رکعتیں پڑھ لی اور اللہ سے مانگا. تو آج تک ہم اٹھتے تھے کتنے بجے؟ 2 بجے. آج سے انشاءاللہ 1:45 بجے. ٹھیک ہے نا، 2:30 بجے سے پہلے ہی انشاءاللہ. اب تو چند راتیں ہیں، آج کی رات تو گئی، اب 2 طاق راتیں کل. ایک تو ہے پرسوں کی 27ویں ہے نا، اور ایک پھر 29ویں. یہ تو 2 طاق راتیں ہیں. لیکن ہم کو صرف ان 2 میں ساتھ نہیں، ہم کو تو 4-5 راتوں میں اللہ سے مانگنا ہے. میں کبھی کہا کرتا ہوں نا کہ بھائی طاق رات یا تو یہاں کی مراد ہوگی یا عرب کی مراد ہوگی. کہاں کی مانو گے بھائی؟ زیادہ کہاں کا ہے؟ قرآن وہاں نازل ہوا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. اور لیلۃ القدر کے بارے میں کیا فرمایا گیا؟ طاق راتیں. تو وہ یہاں کی طاق راتیں تھی کہ وہاں کی؟ ہاں، وہاں کی. اس لیے وہاں کی طاق راتوں کو بھی مانگو اور یہاں کی طاق راتوں کو بھی مانگو، پورے عشرے میں مانگو، ہے نہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ کی شان عجیب. یہ طاق رات کہاں سے شروع ہوتی ہوگی؟ کبھی شاید حضرت مفتی صاحب، مفتی نذیر صاحب نے فرمایا تھا کہ دنیا کی یہ جو اذان کا سلسلہ ہے ہر وقت چلتا رہتا ہے. یہاں صبح 7 ہو گئی، ہم نے 5 منٹ اذان پڑھ لی، اتنے میں دوسری جگہ صبح 7 ہو گئی، پھر تیسری جگہ ہو گئی، ہوتے ہوتے گویا کہ 24 گھنٹے اذان. ایسے جو ہماری طاق شب ہے وہ شروع کہاں سے ہوگی؟ سعودیہ سے، ہے نا. جیسے 25ویں شب یہ کب شروع ہوئی؟ کل، ہے نا. اللہ کی رحمت میں کیا بعید ہے. انہیں کل وہ طاق شب شروع ہوئی سعودیہ میں کتنی بجے؟ 7 بجے. اب وہ چلتی رہی طاق شب طاق شب طاق شب. آج ہمارے یہاں وہ ہے نا، پتہ نہیں کہاں تک چل رہی. تو طاق شب رات تو ہوتی ہے ویسے 8-9 گھنٹے کی، لیکن اللہ کے لیے کیا مسئلہ ہے کہ یہ طاق شب چلتی رہے گی اور 24 گھنٹے. اس لیے ان 2 راتوں ہی کے ساتھ مخصوص نہیں، یہ جو 5 رات کتنی بج گئی؟ 4 ہی بھائی، ہے نا. 25 26 27 25 تو آج ہے، 26 27 28 اور 29، یعنی آج کے بغیر کل کتنی راتیں رہ گئی؟ 4 راتیں. اللہ ان 4 راتوں کو میری اور آپ کی مغفرت کا ذریعہ بنا. اللہ ہمارے گناہوں کو بخش.
اللہ ہمارے گناہ کو بخش دے، یا اللہ ہمارے جرموں کو معاف کر دے۔ میرے اللہ ہم آپ کے گنہگار سیاہ کار بندے، آپ سے مغفرت چاہتے ہیں۔ واللہ آپ کی قسم ہم میں سے کسی کو معافی کے سوا کوئی چارہ نہیں، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، ہمارے گھر والوں کو معاف کر دے، ہمارے گھر والوں کو معاف کر دے، ہم سب کے اہل و عیال کو معاف کر دے۔ یا اللہ ہم میں سے جن کے والدین اور دیگر اعزاء و اقارب اس دنیا سے چلے گئے ہیں، میرا ربا ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کی مغفرت فرما۔ ان میں بھی بہت سے ایسے تھے جو آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے اور ابھی وہ قبروں کی زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے اللہ ان سب کو کامل مغفرت سے نواز دیجیے، کامل مغفرت سے نواز دیجیے، کامل مغفرت سے نواز دیجیے۔ میرے رب ہمیں بار بار یہ مقدس اور عظیم رات نصیب فرما، بار بار یہ مقدس عظیم رات نصیب فرما۔ میرے اللہ آپ کے بندے اپنی دلوں میں مختلف حاجات لیے ہوئے ہیں، مختلف قسم کی پریشانیاں ہیں۔ میرے رب ہر ایک کی ہر پریشانی کو دور فرما، ہر ایک کی ہر پریشانی کو دور فرما، ہر ایک کی ہر جائز حاجت کو پورا فرما، ہر ایک کی ہر جائز حاجت کو پورا فرما۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا۔ لا الہ الا اللہ ونستغفر اللہ ونسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ لا الہ الا اللہ ونستغفر اللہ ونسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ لا الہ الا اللہ ونستغفر اللہ ونسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سلام علی المرسلین۔